قادیانی کی ڈیوٹی نبوت پر لعنت بھیج کر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے جھنڈے کو تھاما۔ الحمدللہ آج ختم نبوت کی برکت سے میں آپ کی مسجد میں موجود ہوں۔ حضرات محترم، آج کل قادیانی اپنے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں۔ ان کا پیغام جا رہا ہے کہ ہم محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ جو کچھ مجھ پہ گزری جب میں نے جناب قادیانیت کو چھوڑا، مجھے کن حالات سے گزرنا پڑا، یہ ان کی محبت کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جناب نگر میں جب کوئی پیدائشی قادیانی مذہب کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی سچی ختم نبوت کو قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سماجی بائیکاٹ کر کے جناب نگر میں اس کا رہنا دشوار کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو گھر بدل کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں آج بھی جناب نگر ریاست کے اندر ریاست ہے جہاں پہ صرف صدر عمومی کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر آج بھی پولیس اور قانونی ادارے جناب نگر کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہاں بڑے خانوں میں اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کی زندہ نشانی یہ میری ناک کی ہڈی، یہ میرا ہاتھ، میرا پاؤں اور میرے جسم پہ زخم کے نشان ہیں کہ جن حالات سے، جن آزمائشوں سے مجھے قبول اسلام کے بعد گزرنا پڑا، قادیانی کمیونٹی کے اعلیٰ عہدیداروں اور میرے عزیز و اقارب نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، وہ ان کی اس دعوے کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ جب بھی کوئی قادیانی چھوڑ کر اسلام کے دامن پناہ لیتا ہے تو قادیانی آخری دم تک اس کا تعاقب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو چھوڑ کر دوبارہ قادیانی جماعت کی طرف آ جائے۔ یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استقامت اور فضل کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ آج بھی دامن مصطفیٰ سے اتنی آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد وابستہ ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کو جو پاکستان میں روشن خیال اور سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ قادیانی بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑے پیار والے ہوتے ہیں، یہ بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، مسجد میں کھڑا ہو کر رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان کے اخلاق، ان کی نمازوں، ان کے ظاہری اعمالوں پر نہ جانا، ان سے بڑا امت مسلمان کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ان کے ظاہری اعمال، ان کے میک اپ زدہ چہروں پر نہ جانا، ان سے بڑا اسلام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والا کوئی نہیں۔ یہ جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، جس گلی محلے میں بھی موجود ہوتے ہیں، جس شہر قصبے میں موجود ہوتے ہیں، ان کی ہر قادیانی مرد عورت نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی سادہ مسلمان کو گھیر کر اس کے عقائد کو متزلزل کرے اور اسے آقا علیہ السلام کی سچی نبوت سے ہٹا کر مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی طرف لائے اور اسے اسلام سے ہٹا کر مرتد کر کے قادیانیت میں داخل کرے۔ ہر قادیانی جدھر بھی رہتا ہے وہ قادیانیت کا مکمل پرچار کرنے والا ہے۔ تو میری ان حالات میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ختم نبوت کی تنظیموں سے جڑیے،
کیونکہ ہمیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہلا دینا ہے، اور قادیانی جماعت سے جو گلی محلوں میں سادہ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کا سدے بات کرنا ہے۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تنظیموں کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو ہم ان لوگوں کو واپس نہیں لا سکتے جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ گئی۔ ہمارے ہوتے ہوئے ایک بھی سادہ مسلمان کا ایمان مٹ گیا تو قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ تم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکات دیتے رہے، اور تمہارے سامنے قادیانی جماعتیں میرے سادہ مسلمانوں کا ایمان لوٹتے رہے اور تم نے کچھ نہیں کیا، تو ہمارے دامن میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں اس بابرکت محفل میں عہد کر کے اٹھیے کہ ہر نوجوان، ہر بچہ اس بات